اٹھا کر کے مصلی پر کھڑا کر دو. ہمت نہیں ہے مانا کہ کس لیے نہیں کرتے ہو کہ اس کے سینے میں قرآن نہیں ہے, اس کے سینے میں اللہ کی کتاب نہیں ہے, اس کے سینے میں رسول اللہ کی باتیں نہیں ہے. میں نے کہنا ہے وہ مت ہونے دو, قرآن نہیں پڑھا مت پڑھنے دو, حافظ نہیں ہے نہیں ہونے دو. اے مالدار کا بیٹا ہے, مکھیا کا بیٹا ہے, پردھان کا بیٹا ہے, آگے کر دو کہ مولانا نہیں, یہ مسلح مالدار کا نہیں ہے, یہ رسول پاک کا ہے. یہ مالدار نہیں یا غریب کا ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ کی حدیث کا حافظ کرتا ہے. یہاں مصطفیٰ کی حدیث کا حافظ کھڑا ہوتا ہے, اللہ کے قرآن کا حافظ کھڑا ہوتا ہے. مالداروں کے بچے لائنوں میں کھڑے ہیں, ایک غریب کا بچہ مصلی پر سب سے آگے کھڑا ہے. میں نے کہا کس لیے؟ کہ اس کے سینے میں قرآن ہے, اس کی ٹچنگ قرآن سے ہوگی, اس کی مسنگ قرآن سے ہوگی, اس کا وابستگی قرآن سے ہوگی. میں نے کہا مصلی پر کھڑا ہے, تم نے تو نہیں کیا؟ کہ نہیں, اسے جو آگے کیا ہے وہ اس کے اعمال میں نہیں, اس کے خاندان میں نہیں, اس کی برادری میں نہیں, اس کے کنبے میں نہیں, اس کی امیری میں نہیں. اگر اسے کسی بات میں آگے کیا ہے تو اللہ کی قرآن کی نسبت میں آگے کیا. اگر آپ مسنگ کیے ہوئے, ٹچنگ کیے ہوئے کپڑے کو نہیں پھینک سکتے نالے میں, جی قبلہ, جو کپڑا ٹچ ہو جائے, مس ہو جائے قرآن سے, اس کو نالے میں کچڑے میں نہیں ڈال سکتے. صرف لگا ہے, بسا نہیں ہے, لگا ہے. اور جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو کچڑے میں کیا, اس کو نگاہوں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس کو اسلام کہو گے کہ یہ اسلام ہے؟ نہیں. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کا قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تم نے کسے بہترین سمجھا؟ پیسے والے کو, مونچھ والے کو, بڑی ناک والے کو؟ وہ عزت دار ہوں گے اپنی جگہ, وہ شان والے ہوں گے اپنی جگہ, وہ بات والے ہوں گے اپنی جگہ, لیکن اوقات وہی ہوگی, حیثیت وہی ہوگی, درجہ وہی ہوگا جو ایک مقتدی کا امام کے پیچھے ہونا چاہیے. امام ہے وہ امام, لفظ سمجھے امام, تماشا نہیں ہے. جب چاہا جب اسے کھیل لیے, جیسے چاہا ویسے کھیل لیے. نہیں, ان کی قدریں کرنا سیکھو, ان کی عزتیں کرنا سیکھو, ورنہ ایک دن وہ آئے گا جنازے قبرستان کے دروازے پر کھیلے ہوئے, لیکن پڑھانے والا دور دور تک نظر نہیں آئے. بہت سارے احباب ایسے ہیں, میرے اپنے ملنے والے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ ان سب نے ہمارے ان رویوں کو دیکھ کر کے اس سے رخ پھیر لیا. اپنے اپنے کاروباروں سے جڑ دے. کب تک قوم کا ظلم سہی, کب تک قوم کی زیادتی سہی؟ یہ کم ظلم ہے, یہ کم زیادتی ہے. امام ایک وقت میں نظر نہ آئے تو لوگ نگاہیں ٹکی باندھ کر کے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, اس کے لیے منہ جوڑتے ہیں. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ ذرا کبھی اس کی طرف بھی خیال کیا کریں. اس کے گھر جنازہ ہے, اس نے اپنا جنازہ چھوڑ کر کے تمہارا جنازہ پڑھا ہے.
اس نے اپنی خوشی کا گلا گھونٹ کر کے تمہاری خوشی میں شریک ہوا، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر کے تمہیں راضی کیا، اپنے گھر کی تمام ضروریات کو ترک کرنے کے بعد تمہارے چھوٹے سے کام کے لیے لبیک کہتا ہوا حاضر ہو گیا۔ اور کیا قربانی لینا چاہتے ہیں اس سے؟ اور کون سی قربانی کی بات کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ لیکن ہم نے بدلے میں اسے کیا دیا؟ ہم نے بدلے میں اسے سوائے نظر حقارت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ رکھو اس کلیجے پہ ہاتھ، محفوظ کرو اس درد کو، اور پوچھو اپنے آپ سے بار بار، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے پوچھو، کیا جو قدم ہمارا اٹھ رہا ہے وہ اٹھنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ جو ہماری سوچ ان مدرسوں سے دوری کی بنی ہوئی ہے، کیا وہ بننے کے قابل ہے کہ نہیں؟ یہ مدرسے یہ آج کی کوئی نئی ایجاد کرتا تنظیم نہیں ہے، یہ نیا رویہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا طور طریقہ نہیں ہے۔ اب سے 1450 سال پہلے مدینہ میں بھی ایک مدرسہ تھا، دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ تھا جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اور کتنا انوکھا ہوگا وہ مدرسہ جس کا مدرس احمد مختار ہو، جس کے طلبہ ابو بکر عمر بن خطاب ہو۔ کتنی شان والا ہوگا وہ مدرسہ، کتنی عظمت والے ہوں گے وہ اساتذہ، کتنی شان والے ہوں گے وہ طلبہ۔ پڑھانے والا رسول ہو اور پڑھنے والے صحابی رسول ہو۔ یہ مدرسہ حضور علیہ السلام کی قائم شدہ اور قائم کردہ تنظیم کا نام ہے۔ حضور نے مدرسے کی بنیاد کو رکھا، حضور نے مدرسے کو قائم کیا، لیکن امت آج عید سے عید بجانے کے چکر میں ہر چیز میں سیاست لڑو گی، ہر چیز میں برادری لڑاؤ گی، یہی پتہ نہیں برادری۔ اور حضرت ایک بات بتاؤں میں، جو سیاستیں چل رہی ہیں نا بالکل گندی، انہیں پتہ ہی نہیں سیاست کیا چیز ہے۔ سیاست اصل میں جو حق ہے وہ مولوی کا ہے، امام کو سیاست نہ ہونا چاہیے، مدرس کو سیاست نہ ہونا چاہیے، مولوی کو سیاست نہ ہونا چاہیے۔ سیاست دین کا حق ہے، لیکن ان کے تو کاموں سے بھی نہیں گزرتی سیاست کیا چیز ہے۔ لیکن وہ سیاست جو مولوی کا حق ہے، وہ سیاست جو امام کا حق ہے، وہ سیاست جو مدرس کا حق ہے، آخر وہ سیاست ہے کون سی؟ وہ سیاست وہ ہے جس سیاست سے دین کو فائدہ۔ اب یہ سیاست ہو رہی ہے، اب تو روٹیاں سیکھ رہی ہیں، لوگ جیبوں کی سیاست کر رہے ہیں، مال مل جائے کہیں نہ کہیں سے، جیبیں بھر جائیں کہیں نہ کہیں سے۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ سیاست ہمارے اسلاف کے دور میں ہوا کرتی تھی، ان کی سیاستوں سے کبھی دین کو نقصان نہیں ہوا، کبھی دین کو نقصان نہیں ہوا۔ آج ہماری سیاستوں سے، ہماری خود کی اپنی ان علماء کی سیاستوں سے دین کو اتنا نقصان ہے، اتنا نقصان ہے جس کا یہ معاوضہ بھی نہیں دے سکتے۔ سیاست ان سے بھی کرنا نہیں آتی، یہ بھی روٹیوں کی سیاست کر رہے ہیں، یہ بھی چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے جیب بھر جائے، کہیں نہ کہیں سے کوئی ہماری وائی ہو جائے، ہمارے نعرے لگ جائے، ہمارے قصیدے پڑھ دیے جائیں، یہ بھی اسی سیاست میں لگے ہوئے۔ خدارا ہاتھ جوڑ کر کے سب سے بنتی ہے، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی، خدارا دین کے معاملے میں اس سیاست کو نہ لائیے گا جس سیاست سے دین کا خاتمہ ہو۔ ہم نے تباہ کر دیا، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور احساس کیوں نہیں ہوتا؟ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، آخر جملے میں سنا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ کھویا نہیں، ہم نے کچھ کھویا نہیں۔ آدمی قدر تبھی کرتا ہے
جب اس کے پاس چیز نہیں ہوتی. اندھے سے پوچھو آنکھ کیا چیز ہے, گنگے سے پوچھو زبان کیا چیز ہے, بہرے سے پوچھو کان کیا ہوتے ہیں, لولے سے پوچھو ہاتھ کیا ہوتے ہیں, لنگڑے سے پوچھو ٹانگ کیا ہوتی ہے, ان سے پوچھو یہ کیا ہوتا ہے, یہ بتائیں گے اس کی حقیقت کیا ہے. سب کچھ سلامت ہے, ہٹا گٹا کھا رہے موج لے رہے تو کوئی احساس ہی نہیں کسی بات کا. دین کیا چیز ہے کہ کربلا والے حسین سے پوچھو, دین کیا چیز ہے کہ حسین سے پوچھو, دین اس سے پوچھو جس نے 6 مہینے کا عسکر دیا ہے, دین اس سے پوچھو جس نے 18 سال کی جوانی اکبر کی شکل میں نکالی ہے, دین اس سے پوچھو جس نے 19 سال کا شباب قاسم کی شکل میں دیا ہے, دین اس سے پوچھو جس نے عباس کے بازو دیے ہیں, دین پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس نے چھوٹے چھوٹے آل محمد دیے ہیں, دین اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس نے 71 نفوس قدسیہ دیے ہیں, دین اگر پوچھنا ہے تو اس بات سے پوچھو جس بات کے بارے میں فرماتے ہیں 56 سال کی عمر ہو گئی ہے, داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہے, جب جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا قتل گاہ سے لے کر کے خیمے تک آنے میں جس کی داڑھی کے بال سفید ہو جائے اس بوڑھے باپ سے پوچھو دین کیا ہوتا ہے, کسے دین کہتے ہیں. اس سے پوچھو مدرسہ کسے کہتے ہیں, وہ بتائے گا مدرسہ کسے کہتے ہیں. مولا حسین کی 56 سال کی عمر تھی, کتنی 56 سال کی عمر تھی جس وقت کربلا پہنچے تھے, داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا, ایک بال بھی سفید نہیں. حضرت علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کو اٹھا کر کے گود میں جب اپنے خیمے کی طرف لائے تو راوی فرماتا ہے قتل گاہ سے خیمے تک آنے میں آپ کی داڑھی میں ایک بال بھی کالا نظر نہیں آتا تھا. جب جوان بیٹا مرتا ہے نا تو باپ کی پیٹ ٹوٹ جاتی ہے, پیٹ. ان سے پوچھے جن کی ہاتھوں سے جوان بیٹے چلے گئے وہ بتائیں گے درد کیا ہوتا ہے. میرے حسین نے تو جوانی کا درد بھی سہا ہے, میرے حسین نے بچپنے کا درد بھی سہا ہے, میرے حسین نے بڑھاپے کا درد بھی سہا ہے. بچپنا علی اکبر علی اصغر کی شکل میں سہا ہے, جوانی علی اکبر کی شکل میں سہی ہے, اور بڑھاپا خود اپنی شکل میں سہا ہے. مولا حسین وہ ہے جس نے اکبر بھی دیا, اصغر بھی دیا, جس نے قاسم بھی دیا, جس نے عمر محمد بھی دیے, جس نے عباس کے بازو بھی دیے, اور چلا کر کے کہا اے اسلام اگر تجھے اور کسی چیز کی عادت ہے تو بتا, تیرا آزادی ہمیں تیرا بڑھاپا چاہیے. 56 سال کے بڑھاپے کو لے کر جب میدان میں اترتے تو بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے. اب مجھے ایک بات بتا دیں, جس نے اپنا پورا گھر لٹا دیا, جس نے اپنا پورا گھر لٹا دیا, اگر وہ حسین کل قیامت میں ہم سے پوچھ لے بتاؤ ہم نے دین, ہمارے نانا نے ایک اسلام کا پودا لگایا تھا, دین کے ایک درخت لگایا تھا, ہم نے اس کو سینچنے میں, اس کی پرورش کرنے میں اپنے 6 مہینے کے اصغر کو دیا تھا, تم نے اس کا بدلہ کیا دیا. جی بے شک. ہم نے اپنے قاسم کو دیا, تم نے اس کا بدلہ کیا دیا. ہم نے اکبر کو دیا, تم نے اس کا بدلہ کیا دیا. ہم نے آل محمد کو دیا.